تو اس مہینے کو آپ آخرت کی تیاری کا مہینہ سمجھے، خاص کر کے نوجوان اس مہینے کو وقت گزاری کا مہینہ نہ بنائیں۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ لیلۃ القدر کو ہی بڑی رات سمجھ کر صرف ایک رات جاگتا ہے۔ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، بے شک جنت میں 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمی الریان، ایک گیٹ کا نام باب الریان ہے، لا يدخلها الا الصائمون، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ افطار کے وقت دعا کرے، رات کے آخری حصے میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا ان وقتوں میں دعا کریں، توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس مہینے کو ہم کو کس طرح گزارنا ہے؟ خاص کر کے 4 اعمال ایسے بتائے گئے کہ اگر ہم ان کو کرتے ہیں اللہ ان اعمال کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، رات بھر قیام کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور صحیح بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان، جو ٹاپک میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے ہم رمضان کیسے گزاریں، اس ماہ مبارک کی کیا خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں قرآن احادیث صحیحہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں قرآن احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کی جائیں، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان قرآن صحیح احادیث پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم تمام کو حق اس کی اصل شکل میں دکھا، حق کی اتباع کرنے والا، حق بات کو، قرآن حدیث کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا، باطل کو، شرک بدعات کو اس کی اصل شکل میں دکھا، اور خود اپنے آپ کو دوسروں کو اس سے روکنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا ہم گنہگار خطا کار انسانوں پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں، برکتوں، بخششوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک روزہ ہم نے مکمل کیا، دوسرے روزے میں ہم اور آپ داخل ہیں، اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ تو ہم تمام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم تمام کو صحت دی، تندرستی دی، اور یہ مہینہ ہم تمام کو نصیب فرمایا، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں سب سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یقیناً اس مہینے کا پانا ایک مومن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آئیے محترم سامعین اکرام، یہ مہینہ ہم کو ملنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس بات کو پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے 2 شخص پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، بیک وقت اسلام کیا۔ 2 آدمی بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو آدمی تھا بہت زیادہ عبادت گزار، رات میں تہجد کی پابندی کرنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، تو بہت زیادہ عبادت گزار وہ آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، شہادت کی موت نصیب کی۔ ایک آدمی کم عبادت گزار، بس فرائض وغیرہ کے پابند، اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار، 1 سال کے بعد عام موت ان کو آئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے گیٹ پر کھڑا ہوں،
اور یہ دونوں آدمی جنت کے گیٹ پر دروازے پر آئے تو جو آدمی کم عبادت گزار تھا اس کو جو عام موت آئی اس کو پہلے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اس کے مقابلے میں شہید کو کچھ دیر کے بعد جنت میں جانے کا حکم دیا گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، چلے جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اتنا دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی، نیند سے میں بیدار ہوا۔ یہ خواب میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں بیان کیا۔ اللہ کے رسول کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جب آپ صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوتے، اگر اللہ کے رسول کوئی خواب دیکھتے تو اس کو بیان کرتے، اس کی تعبیر بیان فرماتے، یا صحابہ میں سے کوئی ایک خواب دیکھتے تو اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ جب یہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو تعجب، جو آدمی زیادہ عبادت گزار شہادت کی موت اس کو نصیب ہوئی، وہ کیسے تاخیر سے جنت میں داخل ہوا؟ اس کو تو پہلے جنت میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرکہ رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فلما بین ابعدہما مما بین السماء والارض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ یہ جو دوسرا آدمی 1 سال بعد انتقال ہو گیا، 1 سال تک وہ زندہ رہا، فَأَدْرَكَهُ رَمْضَانَ فَصَامَهُ، 1 سال کے بعد وہ جب زندہ رہا، رمضان کا مہینہ اس کو ملا، اس کے مہینے کے اس نے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف یہ پہلے داخل نہیں ہوا، ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ مما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ غور کریں، ایک آدمی زیادہ عبادت گزار، تہجد کے پابند، شہید کی موت ان کو نصیب ہوئی، ان کے مقابلے میں ایک آدمی کم عبادت گزار، صرف رمضان کا مہینہ انہوں نے پایا، سال بھر فرض نماز کی پابندی انہوں نے کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید سے پہلے وہ آدمی جنت میں داخل ہوا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم کہ آج ہم کو اس نے زندہ رکھا۔ ذرا آپ اپنی اس مسجد کا، اپنے اس گاؤں اور محلے کا جائزہ لیں، ہمارے کتنے ایسے دوست، کتنے ایسے رشتہ دار، کتنے ایسے ہمارے جماعت کے ساتھی گزشتہ رمضان وہ زندہ تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ اس بابرکت مہینے سے محروم ہے۔ یا کئی لوگ ایسے ہیں زندہ تو ہیں لیکن بیماریاں ایسی ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکتے، یا بستر مرض پر پڑے ہوئے ہیں، مسجد میں آ کر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے۔ آج اللہ نے ہم کو صحت دی، آج اللہ کے گھر میں آنے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا آخری رمضان، بلکہ یہ پورا مہینہ ہم گزاریں گے یا نہیں گزاریں گے، کہہ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ پھر یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہم کو نصیب نہ ہو، اس لیے اس مہینے کو غنیمت جان کر اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، توبہ و استغفار میں ہم کو گزارنا ہے۔ اس لیے کہ شاعر کیا کہتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامہ 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ اے اللہ اس مہینے کو ہم تیری عبادت میں گزاریں گے، ایک ایک لمحے کو ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، فرض نماز کی پابندی کرتے ہوئے ہم گزاریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہم تمام کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آئیے اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان ہم پر آیا لیکن جس طرح عام دن ہم گزار رہے ہیں اسی طرح گزار رہے ہیں، نہیں، ہم کو رمضان کس طرح گزارنا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اگر ہم بجا لاتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔
जहन्नम से आजाद फरमाता है, जन्नत में दाखिला अता फरमाता है। आइए वो आमाल मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले रमजान के ताल्लुक से ये बात अपने जहन नशीन कर लें, रमजान का तारुफ, रमजान का इंट्रोडक्शन कुरान में नुज़ुले कुरान की हैसियत से किया गया। ये वो महीना, इस महीने को जो बरकत मिली कुरान के नाजिल होने की वजह से मिली, लिहाजा इस महीने में कसरत से कुरान की तिलावत हमको करना है। और प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलीफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। कुरान के हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो इस महीने में सबसे पहले हमें कसरत से कुरान करना है। आइए कुरान मजीद सूरे बकरा आयत नंबर 184 के अंदर अल्लाह फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान का ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास जो तमाम लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें हक व बातिल की तमीज की निशानियां बयान की गई। तो सबसे पहले ये बात अपने जहन नशीन रखें कि इस महीने में कसरत से कुरान पढ़ना है, कसरत से कुरान की तिलावत सुननी है। और कुरान के ताल्लुक से एक बात आप अपने जहन नशीन रखिए, जिस रात ये नाजिल हुआ उस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया। रमजान की खुसूसियत के लिए बस यही बात का काफी है, इस महीने की खुसूसियत के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद की 114 सूरतों में मुस्तकिल एक सूरत सूरे कद्र के नाम से नाजिल फरमाई अल्लाह ने, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ नबी आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं और ये रात सरापा खैर व बरकत वाली होती है, यहां तक कि फज्र तुलू हो जाए। तो इस महीने की खुसूसियत के लिए सिर्फ एक ये सूरत की नाजिल होना हमारे लिए काफी है। जरा आप गौर करें, 1000 महीने से बेहतर अल्लाह ने कहा। अगर हम हिसाब करें 83 साल 4 महीने होते हैं। हम अपनी मस्जिद का जायजा लें, तकरीबन अक्सरियत नौजवानों की है। मस्जिद में 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो इस उम्र को पहुंचे हुए होंगे, 83 ईयर्स। तो उस रात के ताल्लुक से भी एक बात अपने जहन नशीन रखिए, आज उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका लैलतुल क़द्र को ही बड़ी रात समझकर सिर्फ एक रात जागता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस 5 रात जागते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी गफलत जरा होती है, उसकी तरफ भी मैं आपकी रहनुमाई करता हूं। तो 5 ताक रात को जागकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो, 21वीं शब, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। लेकिन हमारे अंदर गफलत क्या होती है, हम समझते हैं कि रात जो है 11-12 बजे से शुरू हो जाती है, जब मस्जिद में दर्स खत्म होगा, नमाज शुरू होंगी, वहां से हम इबादत करेंगे। पहले से घूमने लग जाते हैं, 10-11 बजे आकर के मस्जिद में बैठते हैं, बयान जो है हम सुनते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ करके हम समझते हैं कि इस रात का हक हमने अदा किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो रात जो है मगरिब ही से शुरू हो रही है। उस रात में आप जो इबादतें करेंगे, आपकी वो इबादत, आपका वो जिक्र अज़कार, आपकी वो कुरान की तिलावत 1000 महीनों से बेहतर है। इंशाअल्लाह शेख जो है हमारे तफसील से लैलतुल क़द्र की फजीलत वगैरह बयान करेंगे। आइए इस महीने में हमको करना क्या है। इस महीने में कसरत से कुरान की तिलावत, इस ताल्लुक से और एक हदीस मैं बयान करूं, इस महीने में जो इबादत की जाती है, ये इबादत कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपकी सिफारिश करेंगी। कयामत का दिन बड़ा हौलनाक दिन, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर आदमी अपने आमाल के मुताबिक पसीने में शराबोर होगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे वक्त बंदे की अगर कोई सिफारिश करेगा तो 2 इबादतें, रमजान की इबादत, अस्सियाम वल कुरान यशफियान लिल अब्दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान और रोजा बंदे के हक में सिफारिश करेगा। यकूलु सियाम, रोजा कहेगा, ऐ रब्बी मनातहु ताम व शहवा फशफ्फिनी फी, ऐ अल्लाह
میں نے اس کو کھانے پینے سے، بھوک سے، پیاس سے روکے رکھا۔ اے اللہ، سخت گرمی کا زمانہ تھا، کام کر کے یہ آتا تھا، تنہائی ہوتی تھی، گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کے باوجود اے اللہ اس نے میرا خیال کیا، اے اللہ بغیر دیکھے ہوئے اس نے اس روزے کو مکمل کیا، حلال چیزوں کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اے اللہ اس نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ اس نے میری حفاظت کی، اے اللہ آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، روزہ کرے گا تو اسے بخش دے، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، تو اسے جنت میں داخل فرما۔ یہ کہہ کر کے روزہ خاموش ہو جائے گا اور قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، دن بھر کام کرنے کے باوجود قیام اللیل یہ کرتا تھا، تراویح کی نماز یہ پڑھتا تھا، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کو تو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ قرآن یہ کہہ کر کے خاموش ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مہینہ تو شروع ہو چکا ہے، جن لوگوں کو قرآن آتا ہے پڑھنے وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں آتا تو موبائل میں سنیں۔ اور شیخ نے یہاں پر خاص کر کے بتایا، ایک رواج یہ چلتا ہے کہ گھروں کے اندر عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے اور کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بعد میں دعائیں وغیرہ کی جاتی ہیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی اور صحابہ اکرام نے کبھی اس طرح کا عمل نہیں کیا کہ لوگوں کو اجتماعی طور پر جمع کیا جائے، قرآن پڑھ کر کے ان کو سنایا جائے۔ حالانکہ اللہ کے رسول پر قرآن اترتا تھا، اگر آپ چاہتے تو صحابہ اکرام کو سنا سکتے تھے، اس طرح کی مجلس برپا کر کے نہیں کیا اللہ کے رسول نے، لیکن خاص کر کے آپ اس میں قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ دیکھیے جیسا کہ شیخ نے پہلے درس میں بتایا اللہ کے رسول نے کس طرح قیام کیا، اور دوسری روایت اللہ کے رسول کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول 3 دن قیام کیے۔ تو اللہ کے رسول حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت شروع کی۔ میں نے سوچا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ 100 جو ہے آیات کے بعد اللہ کے رسول ہو سکتا ہے سجدہ کرے، لیکن 100 آیات گزر گئے، آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ جو 2.25 پارے کی ہے 2 رکعت میں مکمل کریں گے، لیکن آپ نے پوری سورہ پہلی رکعت میں مکمل کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس رکعت کے بعد سورہ کے بعد سجدہ کریں گے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی۔ ایک رکعت میں 5.25 پارے اللہ کے رسول نے پڑھے۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جہاں جنت کا سوال ہوتا آپ جنت کا سوال کرتے اور اللہ کی تسبیح تحمید کو بیان کرتے۔ تو اتنی لمبی رکعت اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تو آج ہم کو یہ جو مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، کوشش آپ یہ کریں کہ کوئی تراویح کی جماعت ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ شیخ نے جیسا کہ ذکر کیا درس کے اندر، آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، رات بھر قیام کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ ہم پوری تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے محترم سامعین اکرام، اس مہینے کو ہم کو کس طرح گزارنا ہے۔ خاص کر کے 4 اعمال ایسے بتائے گئے کہ اگر ہم ان کو کرتے ہیں، اللہ ان اعمال کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہم تمام کو یہ 4 اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، صحیح بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ روایت، پیارے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ روزہ بغیر عذر شرعی کے ہم میں سے کوئی ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ دوسری حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں من افطر یوم رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضی صیامہ وان صامہ دہرا، جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے تو اس روزے کی قضا ہو نہیں سکتی، یعنی اس روزے کے اجر و ثواب کو پا نہیں سکتا
वो इंसान बहुत हरन, गर्चे की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ को रोजा रखता रहे। तो कोशिश ये करें कि बगैर उज़्र शरई के कोई रोजा हमसे तर्क ना हो। दूसरी हदीस सही बुखारी मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह रिवायत, प्यारे नबी फरमाते हैं, देखिए गुनाहों को माफ करने वाले अमाल, वमन कामा लैलतल क़द्री ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमजान के अंदर क़ियामुल लैल करता है, तरावीह की नमाज, वही तहज्जुद की नमाज है, अगर क़ियामुल लैल कर रहा है, तरावीह की नमाज पढ़ रहा है, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तीसरी हदीस, वमन कामा लैलतल क़द्री ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स ईमान की हालत में अजर व सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र को तलाश करता है, उसके भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो यहां पर एक बात और याद रखें, जैसा कि मैं खुतबे के आगाज में बताया, सिर्फ 27वीं बड़ी रात नहीं, बल्कि 5 लाख रात जागना है। और उन रातों को सिर्फ जागना नहीं, बल्कि जिक्र अस्कार, कुरान की तिलावत, नवाफिल के अंदर हमको गुजारना है। खास करके अम्मा आयशा फरमाती हैं कि उस रात को मैं पाऊं तो क्या दुआ करूं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटी सी दुआ हर मुसलमान को दुआ याद करनी चाहिए। तकरीबन हम में से सबको याद होंगी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू सरापा माफ है, माफी को पसंद करता है, तो मेरे गुनाहों को माफ करना। तो गुनाहों के माफ कराने में सबसे पहला अमल रोजा रखना है, क़ियामुल लैल का इहतिमाम करना है, तरावे, और खास करके ये जुमा। देखिए आज मुसलमान जुमा को बिल्कुल मामूली समझ लेते हैं। जुमा की फजीलत के ताल्लुक से 2 बातें अपने ज़हन नशीं रखिए। बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस, प्यारे नबी फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन अव्वल वक्त मस्जिद आता है, फरिश्ते उसका नाम लिखने के लिए मस्जिद के गेट पर बैठे हुए थे। अव्वल वक्त में मस्जिद में आने वाले के लिए ऊंट की कुर्बानी, दूसरे नंबर पर आने वाले के लिए गाय की कुर्बानी, उसके बाद आने वाले के लिए मेंढे की कुर्बानी, और चौथे नंबर पर आने के लिए मुर्गी का अंडा वगैरह सदका करने का जो है सवाब मिलता है। बुखारी शरीफ की हदीस के आखिरी अल्फाज, जब खतीब खुतबा देने के लिए मेंबर पर तशरीफ लाता है, अजान शुरू हो जाती है, फरिश्ते वो सहीफे, वो रजिस्टर बंद करते हैं, खुतबे जुमा सुनने के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं। और जो हाजिरीन जुमा का नाम अल्लाह के सामने पेश होता है, अजान होने के बाद जो आदमी मस्जिद में तशरीफ लाता है, उस रजिस्टर में उसका नाम नहीं लिखा जाता। तो आज ये पहला जुमा है, मुख्तसर से लोग थे, कोशिश ये करें आइंदा सिर्फ रमजान ही नहीं, जो भी जुमा हम आएंगे अजान से पहले हम मस्जिद में आएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपकी इसकी तौफीक अता फरमाए। तो 5वीं हदीस आपको सुनाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अस्सलातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमा व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्ना यज्तनिबुल खबाइर। 5 वक्त की नमाज, अस्सलातुल खम्स, जो बंदा 5 वक्त की नमाज, 3 अमाल बताए गए, जो इनकी पाबंदी करता है उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, अस्सलातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमा, एक जुमा से दूसरा जुमा उसकी पाबंदी, यानी अज़ान के अव्वल वक्त में पहले आना, व रमज़ानु इला रमज़ान, और रमजान के रोजे रखते हैं तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब वो बड़े गुनाह से इज्तिनाब करता है। यानी कबीरा गुनाह से अपने आप को बचा ले, सगीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आमाल की बरकत से मुआफ कर देते हैं। तो आइए मोहतरम सामीन इकराम, और इस महीने में जो हम रोजा रखते हैं उसकी क्या खुसूसियात है। रोजा ये जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से, रोजा ये बंदे के हक में सिफारिश करेगा। आइए इस ताल्लुक से 2 अहादीस मैं आपके सामने रखता हूं। पहली हदीस सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, प्यारे नबी फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व इकामिस सलात व सामा रमज़ाना काना हक्कन अलल्लाहि अन यदखुलहुल जन्नह। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है, मन काना युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, और उसके बाद नमाज की पाबंदी करता है, वो इकामिस सलाह, नमाज की पाबंदी करता है, वसाम रमजान, रमजान के रोजे रखता है, काना हक्कन अलल्लाहि अन यदखुलहुल जन्नह, अल्लाह पर उस बंदे का ये हक बनता है कि ऐसे बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए। तो अकीदे के दुरुस्तगी के साथ
ہم ان اعمال کو بجا لانا ہے، رمضان کے روزے ہم کو جو ہے رکھنے ہیں۔ اور آئیے دوسری حدیث، رمضان کے روزے رکھنے سے شہداء صدیقین کے مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ عمرو بن مرہ الجہنی فرماتے ہیں کہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شہادتین کا اقرار کروں، یعنی اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کو میں مانوں، نماز کو میں پابندی سے پڑھوں، 5 وقت کی نماز، اور اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے اس کے راستے میں صدقہ خیرات کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں، تو میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ اعمال کرے گا وہ صدیقین شہداء کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ ہم کو جو ہے یہ اعمال کرنے ہیں، خاص کر کے روزہ رکھنا ہے۔ آئیے روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے آج ہمارے سوالات کیسے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کے سوالات کیسے ہوتے تھے۔ صحابی کیسا سوال کر رہے ہیں، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آج ہمارے سوالات کس طرح کے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کے سوالات دیکھیں۔ رائے میں نے تعلیم حاصل کی، مولانا عبد الرحیم صاحب جنت کا جو ہے ذکر فرما رہے تھے اور جنت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو آرزو، جو تمنا تم کرو گے تمہاری تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ درس کے دوران ایک بزرگ حضرت اٹھتے ہیں، کہتے ہیں، مولانا ایک سوال ہے، کیا جنت میں بیڑی ملیں گی کیا پینے کے لیے؟ اللہ، مولانا بڑے حاضر جواب تھے، کہا جنت میں بیڑی سگریٹ جو تم تمنا کرو گے ملیں گے، حقہ تمنا کرو گے ملے گا، لیکن جنت میں آگ نہیں، اس کو سلگانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو ایسے ہمارے سوالات، صحابی سوال دیکھیے کیسا کر رہے ہیں، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول 4 کام بتاتے ہیں، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ 4 کام بتاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کی بندگی میں تم کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا، اللہ ہی کو اپنا حاجت روا، داتا، غریب نواز سمجھو، سجدہ صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے، یعنی توحید کو سمجھو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، ایک اللہ کی عبادت، اس کی عبادت میں بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، 5 وقت کی نماز کو تم قائم کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم کو مال سے نوازا ہے اس کے راستے میں زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ نکالو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ اس میں کچھ کم کروں گا نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کے الفاظ، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے، وہ اس آدمی کی طرف دیکھے اگر یہ اپنے بات میں سچا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ روزہ جو آج ہم پر یہ مہینہ سایہ فغن ہوا ہے، اس کی ہم کو قدر کرنی ہے۔ روزے بلا عذر شرعی ترک نہیں کرنا ہے، سب سے پہلی چیز۔ اور یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے۔ آئیے، وقت ہو رہا ہے، مختصر سے 2 چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ دیکھیے رمضان کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، مقصد اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ نے پورے رکوع کے اندر روزے کے احکام و مسائل بیان فرمائے، قرآن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ روزے کے احکام مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ قرآن کا تذکرہ فرما رہا ہے، اس کے بعد دعا کا ذکر فرما رہا ہے۔ روزے سے دعا کا کیا کانٹیکٹ؟ اللہ فرما رہا ہے، اے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے اللہ کہاں ہے، آپ کہیے فَإِنِّي قَرِيب، میں بندوں سے بالکل قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو سنتا ہوں۔
بس چاہیے کہ بندے مجھے کو پکارے اور مجھے پر ایمان لائیں۔ تو روزے کے اندر دعا کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اس مہینے کے اندر دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ خاص کر کے دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ دعوت الوالدی لولدی، ایک ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، ایک مظلوم کی، ایک مسافر کی۔ آج ہم میں سے کتنے والدین پریشان حال ہیں، بچی کے رشتے کے سلسلے میں پریشان۔ کئی والدین نوجوان بچے پڑھ لکھ چکے ہیں، ڈگری حاصل کر چکے ہیں، نوکری نہیں لگ رہی۔ میں تمام والدین سے یہ گزارش کروں گا، آپ کے جو بھی مسائل، کسی کے گھر میں بیمار ہے، کسی کے گھر میں پریشانی، قرض کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، آپ رمضان میں سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، کوشش یہ کریں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہم اٹھیں، رات میں وضو کر کر خشوع خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس لیے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ ہر روز آسمانی دنیا پر آتا ہے، یہ آواز، یہ ندا دیتا ہے، کون ہے بندہ مجھ سے مانگے، میں اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو پورا کروں، کون پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کروں۔ کوشش یہ کرے کہ ایسے وقت میں جب اللہ خود دینے کے لیے آ رہا ہے، ہم کو دعا کا اہتمام کرنا۔ دوسری حدیث پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، ان میں سے دعوت الصائم سر فہرست، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، یہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور خاص کر کے پیاری نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور خصوصیت کے ساتھ ابن ماجہ شریف کی حدیث، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، افطار کے وقت دعا کریں، رات کے آخری حصے میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا ان وقتوں میں دعا کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ جیسا کہ صبح کے درس میں نے بتایا، اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ اب ہم جیسے گنہگار خطاکار انسانوں کو جب یہ مہینہ ملا ہے تو بتائیے ہمیں کتنی زیادہ توبہ کی ضرورت ہے۔ اور خاص کر کے خواتین اسلام مسجد میں حاضر ہیں، تو جن تک میری بات پہنچ رہی ہے یہ حدیث لے کر کے اٹھے۔ اللہ کے رسول نے خواتین کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا 4 چیزیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها، جو عورت 4 چیزیں کرتی ہیں اس عورت سے کہا جاتا ہے جنت کے جس گیٹ سے داخل ہونا چاہے اس گیٹ سے تو داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ عقیدے کی درستگی کے ساتھ مائیں اور بہنیں خاص کر کے سنیں، عقیدہ مضبوط، اللہ کی توحید میں خلل نہ آئے، اس کے ساتھ یہ 4 چیزیں کرنا ہے۔ اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شهرها، 1 مہینے کے روزے رکھتی ہے، واحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، یعنی زنا بدکاری نہیں کرتی، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس عورت سے کہا جاتا ہے جنت کے جس گیٹ سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ خواتین کے لیے کتنی بڑی خوشخبری۔ اور دیکھیے روزے داروں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا خاص طور پر انا فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمی الریان لا يدخلها الا الصائمون، بے شک جنت میں 8 دروازے ہیں، جہنم کے تو 7 ہے جیسا کہ قرآن میں کہا گیا لہا 7 ابواب، جنت کے بھی 7 ہی تھے، لیکن ایک جو دروازہ، ایک جو گیٹ بڑھایا گیا مخصوص VIP لوگوں کے لیے بڑھایا گیا، حدیث میں اس کا ذکر ہے، وہ کس کے لیے بڑھایا گیا؟ روزے دار کے لیے۔ انا فی الجنت 8 ابواب، بے شک جنت میں 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمی الریان، ایک گیٹ کا نام باب الریان ہے، لا يدخلها الا الصائمون، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو یہ مہینہ ہم پر داخل ہو چکا ہے، اس مہینے کی ہم کو قدر کرنا ہے۔ آئیے اذکار، 2 چند اذکار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ قرآن سے دور، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ہم ایسا کریں قرآن سنیں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، خاص کر کے یہ چیز آخری بات قرآن کے تعلق سے اپنے ذہن میں رکھیں۔ قبر میں دیکھیے جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو دفناتے ہیں، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی جگری دوست نہیں آتا قبر میں،
तीन सवालात होते हैं, मन रब्बुका, मन नबीयुका, मा दीनुका, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन कौन सा। इन तीन सवालों के बाद एक चौथा सवाल भी पूछा जाता है। कामयाब होने वाले खुशनसीब से भी, नाकाम होने वाले बदनसीब से भी। बुखारी मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस। कामयाब होने वाला जब जवाब देता है, फरिश्ते कहते हैं मा युदरिक, ऐ बंदे बता तूने परफेक्ट जवाब दिए, इन सवालों के जवाब तुझे कैसे मालूम दिए। हदीस के अल्फाज, करातु किताब अल्लाह आमनतु बिही व सद्दक़तुहु, मैंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद को पढ़ा, इसको समझा, इसके अहकामात पर मैंने अमल किया, इसलिए तुम्हारे सवालात के जवाब मैंने बराबर दिए। नाकाम होने वाले से कहेंगे, जब वो जवाब नहीं देगा, हा हा लादरी कहेगा, फरिश्ते कहेंगे हदीस के अल्फाज, ला दरैता वला तलैता, तूने इस किताब को ना पढ़ने ना समझने की कोशिश की। इसके बाद ऐसे हथौड़ों से मारा जाएगा। प्यारे नबी फरमाते हैं, उस हथौड़े को अगर रखा जाए, सारे इंसान और जिन्नात मिलकर के उठाना चाहे, वो हथौड़ा उठा नहीं सकते, उसके दोनों कानों के दरमियान यानी सर पर मारा जाएगा। लिहाजा कुरान पढ़ना हमको सीखना है। ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्कार में से देखिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये महीना दुआओं का, जिक्र और अस्कार का महीना है। खास करके जिक्र के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जिक्र के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम, लोगों तुम्हारे आमाल में कोई ऐसा अमल ना बताऊं जो सबसे बेहतर है, व अस्काहा इंदा मलिकिकुम, तुम्हारे रब के नजदीक बहुत ज्यादा पाकीज़ा है, व खैरुल लकुम मिन इंफाक़ि ज़हबि वल वर्क़ि, अल्लाह के रास्ते में सोना चांदी खर्च करने से बेहतर, व खैरुल लकुम मिन तुल्क़ि अदुव्वकुम, इससे भी बेहतर कि तुम्हारी मुठभेड़ दुश्मनों से हो जाए और तुम उनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारे। कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, जरूर ऐसा अमल बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल अल्लाह का जिक्र है। तो जिक्र में से दो चार दुआएं मैं आपके सामने बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की बिल्कुल हदीस, आखिरी हदीस, लास्ट हदीस, कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अबू हुरैरा की रावी हदीस फरमाते हैं, दो कलमे जबान पर कहने में बिल्कुल आसान, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसान, यानी हर आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, अरबी नहीं जानता, वो भी इन कलमात को कह सकता है। तो कहने में जबान पर आसान, लेकिन रहमान को बड़े महबूब और मीज़ान में बड़े भारी हैं। वो कलिमात क्या है? सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो कोशिश ये करे कि दिन में कम से कम 100 मरतबा या हर नमाज के बाद 100 मरतबा इन अस्कार को हमको करना है, सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आइए दूसरी, इतना अगर हम नहीं पढ़ सकते, कम से कम ये जुमला हम पढ़ें। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, मन क़ाला सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही मिअतु मर्रा हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्लु ज़बदल बहर, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानल्लाहि बिहम्दी पढ़ता है, गुफिरत खतायाहु व इन कानत मिस्लु ज़बदल बहर, उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं गर्चे के समंदर के छाप के बराबर। घड़ी लगा करके आप, टाइम लगा करके आप पढ़ेंगे, 3 से 5 मिनट लगते हैं ये दुआ पढ़ने के लिए, सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानल्लाहि बिहम्दी सुब्हानल्लाहि बिहम्दी। कोशिश ये करें कि हर नमाज के बाद या कम अज कम दिन में 100 मरतबा ये दुआ हम जरूर पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आइए 3 हदीस दुआ एक ही, 3 हदीस दुआ एक ही। तकरीबन हम में से सबको ये कलिमात आते हैं, शेख से आप हदीस भी ले सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अहब्बुल कलामी इलल्लाहि ताला अर्बऊन, 4 कलमात अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है तस्बीह। ला यज़ुर्रुका बिअय्यिना बदअत, आप पर कोई हर्ज नहीं, जिससे चाहे आप इसकी शुरुआत करें, यानी आगे पीछे होता है तो कोई हर्ज नहीं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलमात अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब, अहब्बुल कलाम इलल्लाह ताला अर्बऊन। और दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लअन अकुल सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। ये 4 कलमात का कहना दुनिया माफिया की तमाम चीजों से मेरे नजदीक महबूब है। अल्लाहु अकबर। तीसरी हदीस, हजरत इब्राहिम कहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लक़ीतु इब्राहिम लैलतुल उसरिया बी, मेरी रात इसरा मेराज के वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह से हुई,
تو انہوں نے کیا کہا؟ اخری امت کا منی السلام، اے پیارے نبی آپ میرے جانب سے اپنی امت کو سلام پہنچائیں. وہ اخبرہم، ان کو اس بات کی خبر دیں، ان الجنت طیبۃ التراب وعذبۃ الماء، جنت کی مٹی بہت ہی عمدہ ہے اور یہاں کا پانی بہت ہی میٹھا ہے. غراسها سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہاں پر شجرکاری کی جا سکتی ہے ان کلمات کے ذریعے. یعنی یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر تسبیح کے بدلے میں آپ کی امتی جو پڑھیں گے ان کے لیے جنت میں ایک فروٹ کا درخت لگایا جائے گا. اللہ. تو محترم سامعین اکرام، وقت چونکہ ہو رہا ہے، آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، رمضان کا مہینہ آج جو ہم پر سایہ پگن ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان تک ہم اس دنیا میں نہ رہیں. لہٰذا اس مہینے کو آخرت کی تیاری جمع کرنے کا مہینہ سمجھے، اس مہینے کو رب کو راضی کرنے کا مہینہ سمجھے، اس مہینے کو ذکر و اذکار کے اندر ہم گزارے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ سال بھر غفلت کے اندر ہم گزار دیتے ہیں. یہ غفلت رمضان میں بھی ہم پر تاری رہتی ہے. اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنایا جاتا ہے. آپ مسلم محلوں کا جائزہ لیں، جتنی دکانیں شاپ کھانے پینے کی رمضان کے اندر کھلتی ہیں، سال کے 11 مہینے میں آپ کو اتنی دکانیں کھانے پینے کی نظر نہیں آئیں گی. ان دکانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ مہینہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں. اپنے گھر کی خواتین پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں. بہت سارے گھروں میں ظہر کے بعد سے افطاری کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سحری کی تیاریاں 2-3 بجے سے شروع، کئی ڈشز افطار میں تیار کر رہے ہیں. تو اس مہینے کو آپ آخرت کی تیاری کا مہینہ سمجھے. خاص کر کے نوجوان اس مہینے کو وقت گزاری کا مہینہ نہ بنائیں. اور وقت گزارنے کے اندر کھیل کود کے اندر کرکٹ ہے، ٹی وی دیکھنا، اور خاص کر کے موبائل کا غلط استعمال، واٹس ایپ، یوٹیوب، شارٹس دیکھنا، اس موبائل کو اپنے سے اس رمضان کے اندر دور رکھیں اور اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی جو ہے عبادت کریں. وقت ہو رہا ہے، میں انہی چند باتوں پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی ہم تمام کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے چھوٹے بڑے ظاہرہ پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جو بھی باتیں قرآن حدیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کی گئی، اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.